جب تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اگر اس حکومت کو نہیں ہٹایا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اب چند روز پہلے خرم دستگیر صاحب کا جو بیان تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں حکومت اس لیے سنبھالی کیونکہ سال کے آخر میں بڑی تبدیلیاں ہونی تھی، جس کے بعد ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جاتا، ہم جیلوں میں جاتے اور پھر عمران خان صاحب 15 سال تک جو ہے وہ رول کرتے رہتے۔ اس پر کل عمران خان نے بھی ایک انٹرویو میں رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور مجھے ہٹا بھی اس لیے رہے کیونکہ میں این آر او ان کو نہیں دے رہا، اب میں ہٹ گیا ہوں تو ان کو این آر او مل جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خرم دستگیر کے منہ سے سچ نکل گیا ہے کہ معیشت کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا، اس خوف سے ہٹایا گیا ہے کہ میری حکومت میں ان کے کیسز پروو ہوں گے اور یہ جیلوں میں جائیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے معیشت کی فکر میں گورنمنٹ نہیں لی تھی، یہاں میں ایگری کرتا ہوں، انہوں نے گورنمنٹ لی اس لیے تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ خاص طریقے کی ہوگی، خاص شخصیت آ گئی تو ان کو رگڑا لگ جائے گا اور یہ کنوینس ہے کہ الیکشن بھی جو ہے کہ مینج کیا جائے گا۔ حامد صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیونکہ بڑا کلوزلی آپ بھی ساری خبروں کو واچ کر رہے تھے، کیا اصل وجہ عمران خان کو گرانے کی اور حکومت میں آنے کی یہ تھی جو خرم دستگیر صاحب اب بتا رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ سال کے اینڈ میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں اس کے بعد ان کے لوگوں کو جیل ہوگی، کنوکشنز ہوں گی، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیا یہ وجہ تھی؟ خرم دستگیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی وجہ تھی، اس لیے مشکل حالات میں ہم نے حکومت لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یا تو خرم دستگیر صاحب کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے یا وہ پورا سچ نہیں بول رہے۔ جب انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ اس وقت کیا تھا جب پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی اس وقت آن بورڈ ہوئی تھی پچھلے سال نومبر میں، جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم یہ جو اگلا سال آ رہا ہے یعنی کہ 2022، اس سال ہم ایک نیا الیکشن کروائیں گے، الیکشن سے پہلے اپریل میں آرمی چیف تبدیل ہو جائے گا، اپریل جو گزر گیا، اور ایک اور ٹرم عمران خان کو ملے گی، اس کے بعد اگلی ٹرم جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو ملے گی، اور یہ تقریباً 20 سال کا منصوبہ تھا۔ اس پر پیپلز پارٹی کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگیج کیا ان کو، اور پھر انہوں نے جب ساری انفارمیشن ان کے پاس آئی تو وہ انفارمیشن یہ تھی کہ اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی سال ایک الیکشن کروانا چاہ رہے تھے، اس الیکشن میں انہوں نے 2/3 میجورٹی لینی تھی، 2/3 میجورٹی لے کے انہوں نے پارلیمانی نظام کو ختم کرنا تھا، صدارتی نظام لے کے آنا تھا، 18ویں ترمیم ختم کرنی تھی۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے خود نون لیگ سے رابطہ قائم کیا اور ان کے ساتھ شیئر کیا کہ جی یہ منصوبہ ہے، اور یہ اپریل میں نئی اپوائنٹمنٹ کے بعد اس ملک میں جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ رول بیک ہونے والا ہے۔ اس پر پھر انہوں نے فیصلہ کیا، نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے، کہ جی عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ساری ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جناب وہ گرفتار ہو جانا تھا اور مقدمے قائم ہونے تھے، یہ جو پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی جو کولیبوریشن ہوئی تھی، یہ دراصل 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ہوئی تھی اور صدارتی نظام کا راستہ روکنے کے لیے ہوئی تھی، اور جو اپوائنٹمنٹ ہے نئے آرمی چیف کی، یہ 15 اپریل 2022 سے پہلے ہونی تھی۔